अस्सलाम वालेकुम। APP न्यूज़ के साथ मैं हूं तनवीर चौधरी। डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। कोरोना वायरस के मुतालिक SOPs पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर का कोयटा शहर का अचानक दौरा। चीफ सेक्रेटरी जिना रोड, जरगून रोड, शाहरा इकबाल, लियाकत बाजार, प्रिंस रोड, जॉइंट रोड और एयरपोर्ट रोड के मुतादिद दुकानों को सील करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद की जेर सदारत आला सतही इजलास। कोरोना वायरस, चीनी की नरखों, टिड्डी दल समेत दीगर अमूर का जायजा लिया गया। मुतालिका महकमों के सरबराहान को खसूसी हदायत जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कराना इंतहाई ज़रूरी है। जिन इलाकों में कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, इन इलाकों पर खसूसी तवज्जो दी जाए। कोरोना के मरीजों के लिए लेडी रीडिंग अस्पताल में 20% बेड्स मुख्तस किए गए। डीन लेडी रीडिंग अस्पताल प्रोफेसर अब्दुल लतीफ खान कहते हैं कि नए बेड्स को मुख्तस करने से कोरोना कम्प्लेक्स में बेड्स की तादाद 300 से जायद हो गई। कोरोना के हर मरीज को ऑक्सीजन की बिला तातल फराहमी भी जारी है, जो तिब्बी अमले के मसलसल जिद्दोजहद का समर है। डिप्टी कमिश्नर पशीन कायम लाशारी ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल पशीन में एकेडमिक ब्लॉक की तामीर और मरम्मत का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, तालीम किसी भी कौम और मुआशरे के लिए तरक्की का जामिन है। तालीमी इदारों पर तवज्जो देकर ही हम मुस्तकबिल के मवारों को एक मयारी रास्ते पर चलने में मदद दे सकेंगे। पुलिस अवाम की जानो माल और इज्जत व आबरू की मुहाफिज है। अवाम के साथ इज्जत व एहतराम के साथ पेश आकर उनका बेलोस तामन हासिल किया जा सकता है। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी का सूबा भर के रीजनल पुलिस अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। कहा, पुलिसिंग का बेहतरीन निज़ाम अवाम के तावन पर मबनी पुलिसिंग को तसव्वुर किया जाता है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सखर की जानिब से रेंजर्स पर हमलों, सिक्योरिटी इदारों से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। रैली में बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत, सिक्योरिटी इदारों की हिमायत में नारेबाजी। रैली से खिताब में मुकर्ररीन ने कहा, मुल्क में सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों की वजह से अमन कायम है। मुल्क का अमन किसी को खराब नहीं करने देंगे। आरफवाला में वापडा की बेहिसी या किसी हादसे का इंतजार। टिक्का कॉलोनी में बिजली की लटकती तारें अहले मोहल्ला के लिए वबाल जान बन गई। इलाका मकीनों का कहना है कि 4 साल हो गए वापडा की जानिब से बिजली के पोल का सर्वे किया गया, लेकिन बिजली के पोल ताहाल नहीं लगाए जा सके। आला हुकाम ने फिलफोर नोटिस ले लिया। हेडलाइंस अपनी मुलाहिजा फरमाई और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पहली खबर आपके साथ शेयर करते हैं बलोचिस्तान से। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर ने कोरोना वायरस से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कोयटा शहर का अचानक दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी जिना रोड, जरगून रोड, शाहरा इकबाल, लियाकत बाजार, प्रिंस रोड, जॉइंट रोड, एयरपोर्ट रोड का दौरा किया और SOPs और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करने पर लियाकत बाजार में मार्केटों और प्रिंस रोड में मुतादिद दुकानों को सील करने का हुक्म दिया। चीफ सेक्रेटरी ने शहर में जारी तरक्याती कामों का मुआयना भी किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी फजील असगर ने कहा कि एहतियाती तदाबीर और SOPs पर अमल दरामद करने से वायरस से निजात हासिल कर सकते हैं। हुकूमत की जानिब से दिए गए एहतियाती तदाबीर और SOPs की खिलाफ वर्जी पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि शहर की खूबसूरती पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। कोयटा शहर की रवायती हुस्न को बहाल किया जाएगा। शहर में जारी तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द तकमील के मराहल में शामिल किया जाएगा। खबर देंगे आपको विहाड़ी से। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद की जेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिस दौरान मुख्तलिफ अमूर के हवाले से दरपेश चैलेंजेस और हुकूमती हदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तमाम अमूर का जायजा लिया गया और मुतल्लिका महकमों के सरबराहान को खसूसी हदायत जारी की गई।
اس موقع پر ڈی سی وہاڑی کیپٹن ریٹائرڈ وکاس رشید نے کہا کہ کورونا سے بچنے کے لیے حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد کرانا انتہائی ضروری ہے۔ جن علاقوں میں کورونا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں ان علاقوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاط اور حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ وکاس رشید نے مزید کہا کہ عوام کو مقررہ کردہ نرخوں پر چینی کی فراہمی کے لیے بھی ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کے ذریعے کورونا وائرس ایس او پیز پر عمل درآمد کرایا جائے۔ خلاف ورزی کرنے والی دکانوں کو جرمانے اور سیل کیا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ٹڈی دل کے حملوں کی صورت میں ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے حوالے سے کاشتکاروں کو بھی آگاہی دی جائے۔ کسی بھی علاقے میں ٹڈی دل کے حملے کی اطلاع ملنے پر فوری طور پر موقع پر اسسٹنٹ کمشنر اور متعلقہ تمام اداروں کے افسران پہنچیں اور ٹڈی دل کے خاتمے کو یقینی بنایا جائے۔ کورونا کے مریضوں کے لیے لیڈی ریڈنگ ہسپتال 20% بیڈز مختص کر دیے گئے۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں کورونا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایک اہم اجلاس میں صدارت کرتے ہوئے ڈین لیڈی ریڈنگ ہسپتال پروفیسر عبداللطیف خان نے کہا کہ کورونا کے مریضوں کے لیے اسپتال میں 20% بیڈز مختص کر رہے ہیں جبکہ مزید بیڈز مختص کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ڈین نے کہا کہ ان نئے بیڈز کو مختص کرنے سے کورونا کمپلیکس میں بیڈز کی تعداد 300 سے زائد ہو جائے گی۔ اس طرح کورونا کے ہر مریض کو آکسیجن کی بلا تعطل فراہمی بھی جاری ہے جو طبی عملے کی مسلسل جدوجہد کا ثمر ہے۔ اب آپ کو خبر دیں گے ہم ڈپٹی کمشنر قائم لاشاری نے کے حوالے سے جنہوں نے ایجوکیشن کے بارے میں کچھ کہا۔ ڈپٹی کمشنر قائم لاشاری نے کہا کہ تعلیم کسی بھی قوم اور معاشرے کے لیے ترقی کا ضامن ہے۔ تعلیمی اداروں پر توجہ دے کر ہی ہم مستقبل کے معماروں کو ایک معیاری راستے پر چلنے میں مدد دے سکیں گے۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول پشین میں اکیڈیمک بلاک کی تعمیر و مرمت کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے کہا کہ معیاری تعلیم قوموں کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیم سے دوری اور جدید تقاضوں کو نظر انداز کرنا معاشرتی زوال کا موجب بن سکتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا مطلب صرف اسکول، کالج، یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لینا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ تہذیب سیکھنا بھی لازمی امر ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ علم وہ واحد ہتھیار ہے جس کے ذریعے شعور اور ترقی کی منازل طے کی جا سکتی ہیں۔ جس معاشرے میں علم و شعور ہوتی ہے اس معاشرے اور قوم کو دنیا کی کوئی طاقت لاشعوری کی جانب نہیں دھکیل سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ پر زور دیا کہ وہ نئی نسل کو جدید ٹیکنالوجی اور نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نظام تعلیم پر توجہ دینے کے لیے تیار رکھیں۔ خبر دیں گے عارف والا سے۔ عارف والا میں واپڈا کی بے حسی یا کسی حادثے کا انتظار۔ ٹکا کالونی میں بجلی کی لٹکتی تاریں اہل محلہ کے لیے وبال جان بن گئیں۔ بجلی کی لٹکتی اور زمین پر بکھری تاریں کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 4 سال گزر گئے واپڈا کی جانب سے بجلی کے پول کا سروے کیا گیا لیکن بجلی کے پول کا تاحال نہیں لگائے جا سکے۔ ہمارے بچے لٹکتی اور بکھری تاروں کی وجہ سے گلیوں میں نہیں کھیل سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حکام سے فی الفور نوٹس لیں، نئے الیکٹرک پول کی تنصیب جلد از جلد لگانے کا مطالبہ بھی کیا۔ آپ کو خبر دیں گے خیبر پختونخوا سے۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے کہا کہ پولیس عوام کی جان و مال اور عزت و آبرو کے محافظ ہیں۔ پولیس عوام کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آ کر ان کا بے لوث تعاون حاصل کریں۔ سینٹرل پولیس آف پشاور صوبہ بھر کے ریجنل پولیس افسروں اور سی پی او میں تعینات سینٹرل پولیس افسران کے ساتھ ویڈیو لنک کانفرنس کے دوران ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے کہا کہ خیبر پختونخوا اچھی روایات کا سچا امین صوبہ ہے اور یہاں کی زرعی اقدار اور روایات کو ملوز نظر رکھ کر کے عوام کی امنگوں کے عین مطابق اچھی اور پیشہ ورانہ پولیسنگ کو فروغ دیا جائے۔ پولیس سربراہ نے کہا کہ دنیا بھر میں پولیسنگ کا بہترین نظام عوام کے تعاون پر مبنی پولیسنگ کو تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس نے بھی ہمیشہ عوام کے ساتھ مل کر کے پولیسنگ کی ہے اور ہمیشہ ان کے تعاون سے تخریب کاروں اور شرپسند عناصر کو شکست دی ہے۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولیس کے بڑے کارناموں کے پیچھے عوام کا تعاون بڑا عمل دخل رہا ہے۔
IGP نے کہا کہ حالیہ دہشت گردی کی جنگ میں بھی عوام نے پولیس کے ساتھ مل کر برابر بے مثال قربانیاں دی ہیں اور ریجنل پولیس افسروں کو ہدایت کی کہ وہ ایک مہذب اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے عوامی پالیسنگ کو فروغ دیں۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں، انہیں ڈیوٹی پر بھجوانے سے پہلے عوام کے ساتھ اچھا رویہ اپنانے اور کسی بھی صورت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے اور اپنے فرائض قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سر انجام دینے کی بھی تلقین کی۔ خبر دیں گے آپ کو کوئٹہ سے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ نے کوئٹہ سے کراچی آنے والی پیاز سے لدے ہوئے ٹرک سے 72.5 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی حشیش برآمد کر لی۔ کارروائی وندھر بلوچستان کے قریب واقع ناکہ کھاری چیک پوسٹ پر کی گئی۔ کوچ میں سوار ایک مسافر کی تلاشی لی گئی جن سے 3.5 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی حشیش برآمد کر کے مسافر کو حراست میں لے لیا گیا۔ پکڑی جانے والی منشیات کی مالیت 132.13 ملین روپے ہے۔ برآمد شدہ منشیات اور 2 سمگلرز کو حراست میں لے کر مزید تفتیش جاری ہے۔ جانتے ہیں سکھر سے ایک خبر۔ پاکستان سنی تحریک سکھر کی جانب سے رینجز پر حملوں اور سیکیورٹی اداروں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی جبکہ ریلی کے شرکاء نے سیکیورٹی اداروں کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ ریلی سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ ملک میں سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کی وجہ سے امن قائم ہے، ملک کا امن کسی کو خراب کرنے نہیں دیں گے، پوری قوم سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ہیں، رینجز پر حملے دہشت گردی کی نشانی ہیں۔ ریجنل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔